بڑھ جائے گی. میں ڈرتا ہوں. پچھلے جمعہ تو مبارک پر بھی شاہ صاحب نے مجھے پکڑا, کہتے وقت زیادہ نہ لیا کر, کیونکہ مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن مجبوریاں بھی اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں. سبحان اللہ. بات میں بڑھتے 2-4 مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگ گیا تھا. عزیزان گرامی قدر, حضرت بلال حبشی کے بارے میں جب خریدنے آئے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بول اس کی کیا قیمت لیتا ہے, یہ کالا حبشی غلام ہے. اس نے کہا اس کو خرید کے کرے گا کیا, بڑا نکما ہے, بڑا غبی ہے, خود ذہن ہے, بے عقل ہے. عربیوں میں اس کے مترادف بڑے لفظ استعمال ہوتے ہیں کسی کی مذمت کرنے کے لیے. خود ذہن ہے, سمجھتے ہو نا, بس ڈل ہے جیسے کہتے ہیں. آپ کی زبان اب مجھے تو اتنی نہیں آتی ہے, تو سیکھ جائیں کبھی تو آ جائے کچھ الفاظ. کہتے ڈل ہے بندہ بالکل, کوئی کند ذہن ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا چھوڑ جیسا بھی ہے سودا کر, لے گا کیا؟ تو کہتے یہ نستاس ہے نا تیرا غلام, گورے رنگ والا, یہ دے گا. اب نستاس 10,000 دینار کا مالک تھا, اس کے قبضے میں 10,000 دینار تھے. 20 کے قریب اس کے آگے غلام تھے جن کا مالک تھا. یہ کبھی پڑھو تفسیر کبیر, پھر اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ پڑھ لو. یہ 20 کے قریب اپنے دامن میں لونڈیاں غلام رکھتا تھا. کتنے سونے کا مالک تھا, کتنی بھیڑیں رکھتا تھا, کتنی بکریاں رکھتا تھا, کتنی گایوں کا مالک تھا یہ غلام. صدیق اکبر کا مالک, صدیق اکبر اس کے مالک تھے. اور اکثر اسے فرماتے تھے نستاس محمد عربی کی غلامی قبول کر لے, یہ مال بھی تیرا, یہ بھیڑیں بکریاں سب تیری, لے جا, ختم, تو آزاد ہو جائے گا. قبول نہیں کرتا تھا. حضرت صدیق اکبر پھر پسند نہیں کرتے تھے نہ اس کا مال نہ اس کی بھیڑ بکریاں. اس نے کہا نستاس دیتا ہے. آپ نے فرمایا بول دے گے کیوں نہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا لے لے. اتنا سونا, اتنی بھیڑیں, اتنی بکریاں, اتنے 1000 دینار کا مالک, اتنا اعلیٰ غلام, بڑا ہنرمند. تو غلام چھوٹا تو نہیں جس نے اتنا مال اپنے قبضے میں کر لیا, گورے رنگ والا, سرخ رنگ کا. تو اس نے سمجھا بھئی سودا شاید میں سستا کر بیٹھا ہوں. امیہ بن خلف نے کہا اتنا اور سونا بھی لوں گا, اور میں یہ بھی لے لے. اب سودے بات ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر جھومتے ہوئے حضرت بلال حبشی کو پکڑ کے لے جانے لگے. لے جانے لگے. پیچھے سے امیہ بن خلف نے یہ تان کر کے الفاظ کہے, کہتے مال پرکھنے قیمت لگانے میں تیرا ثانی کوئی نہیں, لیکن آج بلال کی خریداری میں تو مات کھا گیا ہے. صدیق اکبر پلٹے مسکرا کے فرمایا کس وجہ سے مات کھائی ہے؟ کہتے اتنا کند ہے, اتنا کم عقل ہے, اتنا غبی ہے, اتنا بے عقل ہے, ڈل ہے کہ میں نے سخت سے سخت اس کو سزا دی ہے. اس کو تو رحم کی اپیل کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. حضرت صدیق اکبر سنتے مسکراتے جاتے تھے. فرماتے کہتا کیا ہے؟ کہتا یہ میں نے سخت سزا دی, لیکن جب بھی بولتا یہی کہتا ہے, کہتا تو نے میرا جسم خریدا, دل تو نہیں خریدا. اگر جسم کا کام ہے کہ تیرا حکم مانے, تیرا کام کرے, اگر تیرا حکم نہ مانوں تو لائق تعدیر ہوں. رہ گیا دل, یہ کل بھی محمد کا تھا, آج سبحان اللہ. صدیق اکبر مسکرا کے فرماتے ہیں یہی تو مصیبت ہے, جسے تو عیب سمجھتا ہے وہ ہمارے نزدیک ہنر ہے. اسی ہنر کے سبب خریدا ہے بلال کو کہ اس کا دل محمد کا ہے. سبحان اللہ. اس پر قرآن مجید نے فرمایا, لوگوں نے تانے دیے نا اتنا مال دے کے ابو بکر لے گیا. ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا بلال کا, کسی موقع پر کوئی غلطی دیکھی ہوگی, کوئی پیسہ لیا ہوگا, کوئی مہربانی کر گئے ہوں گے. اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان اللہ. میں تم ایک بلال کی بات کرتے ہو, وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. سبحان اللہ. پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس پر ابو بکر پر جس کا احسان ہو. سبحان اللہ. ایک بندہ بھی نہیں. ابو بکر مجھے اجازت دیتا نا, میں پھر کھولتا اس کو خدا کی قسم. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا ایک جملہ ہے, ڈرتے ڈرتے سنانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ویسے تو پوری کائنات پر احسان ہے نا سرکار کا, لیکن یہ احسان ایسا نہیں جس کا کوئی بدلہ دے سکے. تو یہ احسانوں کا بدلہ ہو سکتا ہے کہ پیسے دیے تو پھر بدلہ ہو. کہتے ہیں ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات میں شامل نہیں. میں سمجھا نہیں سکا. فرماتے ابو بکر پر سرکار کا بھی کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دے, اگر نہ یہ لفظ جائز نہ ہوتا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. کہتے ہیں مال کیوں خرچ کرتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. ابو بکر کسی کے لیے نہیں کرتا, صرف اپنے رب کے لیے کر رہا. سبحان اللہ. وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. اور جس رب کے لیے ابو بکر کرتا ہے خرچ,
رب اس سے راضی ہوگا. سبحان اللہ. بعد نے کہا کہ یردا کی جو ضمیر ہے ابو بکر کی طرف لوٹتی ہے. ابو بکر بھی راضی ہوگا اپنے رب سے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. دو حدیثیں میں سنانا چاہتا تھا اس مقام پر, میرا بڑا دل تھا, لیکن انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پر, اگلے جمعۃ المبارک پر تو یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا, کچھ اور نظریات آئیں گے انشاءاللہ العزیز, کسی موقع پر ضرورت کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خصوص